واردات قلبی کو ہمگیریت بخشنے کے ساتھ دل کی آواز پر شعر کہنے والے شاعر محمد مجاہد سید کے چوتھے شعری مجموعے کی اجرا انہی کے دولت کدے کاشانہ بنی ہاشم مہدی گنج لکھنؤ میں ہوئی۔ مقام ذکر ہے کہ کتابوں کی اشاعت میں خصوصی دلچسپی اور سلیقہ رکھنے والے قاضی زکریا نے شروع تا آخر صدارت کے فرائض انجام دیے۔ کتاب کے مرتب اشر علیق نے مختصر مگر بھرپور مقالہ پیش کیا۔ کوریج لرن آن لائن وتھ فیضان خان نے کیا اور بار نظامت فرزند مجاہد تاشفین سید کے کاندھوں پر رہا۔ اس موقع پر بزرگ ادیب جمال نصرت، شاعر معید رہبر، مخمور کاکوروی، عرفان بارابنکی اور پپلو لکھنؤ وغیرہ نے شرکت کی۔ پیش پروگرام کی جھلک اس سلسلے کو دراز کرتے ہیں اور ایک اور مضمون کتاب کی رونمائی سے پہلے جو قاضی عبید الرحمن ہاشمی صاحب نے دہلی سے لکھ کر کے بھیجا تھا، اشر علیق صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ براہ کرم پیش فرما دیں۔ قاضی عبید الرحمن ہاشمی صاحب کا مضمون ہے مجاہد سید کی غزل تخلیقی امتیازات۔ 60 کی دہائی سے اب تک ہماری غزل جن بے شمار فکری تبدیلیوں اور ادبی افکار و میلانات کے پیچ و خم سے گزرتی ہوئی زندگی کے گہرے ادراک اور سنجیدہ مقاصد کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے امتیازی خد و خال کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے۔ اس کی آبیاری میں ہندوستان پاکستان کے قابل ذکر شعراء میں ناصر کاظمی، ابن عیشا، منیر نیازی، احمد مشتاق، شکیب جلالی، افتخار عارف، احمد فراز، خلیل الرحمن اعظمی، شہریار، عرفان صدیقی، مجروح سلطان پوری، حسن نعیم، سید امین اشرف، بانی، وحید اختر، مظفر حنفی، اسد بدائمی، ساقی فاروقی اور شیخ رسول وغیرہ نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں ان کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ ان شعراء نے جدید شعری اطراف اور کلاسیکی سرمایہ سخن کی بالغہ فنی روایات کی تخلیقی بالآفرینی اور کیمیا گری کے ماسوا اپنی استاد طبع ترجیحات و ترغیبات اور انفرادی تجربہ و مشاہدہ کی بنیاد پر خیال و خواب کی گزرگاہوں پر جو شمع جلائی ہیں ان کا اجالا ہماری نگاہوں کو خیرگی عطا کرتا ہے۔ اصل میں تھوڑا میٹھا اس میں تو صاف موجودہ مطالعے میں شامل مجاہد سید بھی اپنی استثنائی وضع شاعرانہ کسب کمال اور شاعرانہ یکتائی کے باعث مذکورہ قافلے ہی میں شامل ہیں۔ ہر چند کے وہ اپنی عزلت نشینی اور نام و نمود سے گریز پائی کے سبب شعراء کی فہرستوں سے اکثر معدوم ہی رہتے ہیں، لیکن ان کی غزلوں سے محفوظ کچھ منتخب اشعار پر توجہ کرنے سے اندازہ ہوا کہ انہوں نے مجلس آرائی سے قدرے دور رہ کر اپنے آتش کدہ تخیل کو جس طرح فروزہ رکھا ہے اس کی تاب و تپش ان کے کلام کے رگ و ریشے میں سما گئی ہے، جس کے باعث وہ ہماری موجودہ شعری روایات کا ایک ناگزیر حصہ اور کئی لحاظ سے اس کی بنا بندی کے ذمہ دار کہے جا سکتے ہیں۔ کیونکہ مضمون بڑا ہے، مجاہد سید کی شعری کائنات کے اس قدر معروضی تجزیاتی مطالعے سے ان کے مجموعے تخلیقی رویے، نظریہ حیات، کائنات کے اس قدر معروضی تجزیاتی مطالعے سے ان کے مجموعی تخلیقی رویے، نظریہ حیات و کائنات کے ماسوا وجود باطن میں سلگتے ہوئے علاؤ کی تاب و تپش اور غمناک اندھیروں سے ہر لحظہ متصادم نو لوہان وجود کی برقاسا شوریدگی کی لرزش زیر و بم گو کے ابدی سناٹوں میں دیر تک محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تاہم فنی سطح پر جو وصف اس منظرنامے کو مزید آبداری عطا کرتا ہے وہ شاعر کا فطرت کی زندگی سے لگاتار مکالمہ اور محاکات کی آفرینش کی جانب اس کا مخصوص میلان ہے۔ چنانچہ خشک وادی، غبار کارواں، ریگ روا، خاکداں، دشت بیاباں، پرہول صحرا، لیکزار سراب، ناقہ، ساربان، ساحل، سمندر، تیز ہوا وغیرہ جن سے اس کے عربی مستقر کے شکن جغرافیائی ماحول اور مزاج کی
नक्शगरी भी होती है। एक दूसरे के मुकाबिल रखे हुए आईने के की मानिंद हैं, जिनमें रक्सा जिंदगी सुबह शाम और हवादिसों खासे बड़े रकबे हयात पर फैले हुए हैं। क्या बात, जो फनी शहपारे को एक मुनफरद आफाकी जहद और मानवियत अदा करते हैं। मुजाहिद सैयद के फनी तख्लीकी इम्तियाजात के मत पर मबनी इस जायजे की बुनियाद पर उनका शिजरा नज़्म बरसगीर के उन यगाना रोजगार और एहसास सुखनदानों से जा मिलता है, जिन्होंने अपने मुंतखबा दायरा अफ्कार में रहकर फैशन और सनसनी खेजी की रग़बतों से इज्तनाब करते हुए शेरी रवायत के गहरे अदराक और इरफान की रोशनी में सख्त रियाज़त और फनी खुलूस और दर्दमंदी के साथ अपनी एक अनोखी और फकीदुल मिसाल शेरी कायनात खल्क की है। बेहद शुक्रिया अरशद अली साहब का ये तवील मजमून जिससे चंद इक़्तिबासात मुंतखब करके और हमारे सामने उन्होंने पेश किया। बेहद शुक्रिया आपका। कि मौसम ने फिर करवट ली है और फिर थोड़ी सर्द हवाएं चली हैं, जिसकी वजह से नज़ले ज़ुकाम में लोग मुब्तला हुए। तो उन लोगों ने ये किया है कि अपने मज़ामीन को भेजा है। उनमें से एक मारूफ सहाफ़ी जनाब अमीर हैदर साहब का भी एक मजमून है, अमीर मेहदी साहब का, सहाफ़त से उनकी दरीना वाबस्तगी है। और फिलवक्त वो बर्मिंघम बरतानिया से तशरीफ लाए हुए लखनऊ में, लेकिन नावलनिगार है, अदीब है, शायर भी हैं। तो उन्होंने कुछ अपने तासुराती मजमून उन्होंने भेजा है, जो हम दरख्वास्त करेंगे कि मोहित रहबर साहब से कि वो पढ़ दें। सैयद अमीर मेहदी साहब जो कि यहाँ आना चाहते थे, तबीयत की नासाजी के सबब वो यहाँ आना पाए। बहरहाल उन्होंने अपने मजमून का इब्तिदाइया मुझे भेजा है, मैं पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। मुजाहिद साहब से मेरा कोई देरीना ताल्लुक़ नहीं था। सबसे पहले मोहित रहबर साहब ने मुजाहिद साहब का मुख्तसर तारुफ कराया, तो उनकी शख्सियत के जाविये सामने आए। दिल में उनसे मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। लेकिन मुजाहिद साहब की शख्सियत उस वक्त मेरे सामने वाज़े हुई जब मैं उनके मजमूआ कलाम तावील का मुताला शुरू किया, क्योंकि 2 ही दिन पहले मुझे उनका मजमूआ मौसूल हुआ था। इसलिए मैं उसका पूरा तो नहीं मुताला कर सका, लेकिन जितना भी मुताला करता जा रहा था, परत दर परत उनकी शख्सियत मेरे सामने वाज़े होती जा रही थी, जिससे मुझे ये एहसास हुआ कि उनकी शख्सियत के कई पहलू हैं और उनकी शायरी जो कि अलामती तौर से बहुत करीब है। बाकी उनका जो अंदाज़ और लहजा है वो मुनफरिद है। उनके यहाँ अलामतें मिलती हैं। उन्होंने बहुत चीज़ों को अलामतों में कहा है, और ऐसे दौर में जब इंसान को बोलने की आज़ादी मैसर ना हो तो ऐसा ही होना चाहिए। मुझे ऐसा लगा गोया एक नसीम शहर का झोंका है जो मुझे छूकर गुजर गया, और वो झोंका शायद गुलिस्तान से होके आया था, और जिसने मुझ तक आने से पहले फूलों से छेड़छाड़ की थी और उसकी खुशबू चुरा लाया था। मुझे एहसास हुआ जैसे वो खुशबू मेरे तन बदन में रच बस गई, और ऐसा लगा कि मुजाहिद साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं और मुझे अपने अशार सुना है। उनकी शायरी ने मेरे अंदर अजीब सा नशा पैदा कर दिया, और धीरे धीरे लग रहा था मैं किसी दूसरी दुनिया में मुंतकिल हो रहा हूँ। मगर ये दुनिया वो दुनिया नहीं कि जहाँ मैं हूँ, शायद वो मेरे अफकार की दुनिया है, और उस दुनिया में मैं बहुत देर तक खोया रहा। फिर मुझे नींद आने लगी और पूरा माहौल ख्वाब सा हो गया। मुझे आज उनकी तकरीब में शिरकत न कर पाने का बेहद अफसोस है, क्योंकि ये बीमारी है और बीमारी पर मेरा बस नहीं। मैं यहाँ पर ज़ाती तौर पर तो नहीं पहुँच पाया हूँ, मगर जहनी तौर पर शरीक हूँ, और उन्हें बसमीम कल्ब मुबारकबाद पेश करूँ। सैयद इरफान रसूल सैयद इरफान रसूल साहब का
اور آپ کا جعفری صاحب کا استقبال ہے مجلس علم و ادب لکھنؤ کی تقریب جو اجرا میں جو مجاہد سید صاحب کے چوتھے شعری مجموعے تعبیر کے سلسلے میں برپا کی جائے. سید امیر بیدی صاحب کا مضمون جناب معید رہبر صاحب پیش فرما رہے تھے جو ایک بڑے مضمون کا ایک ابتدائی حصہ ہے اور وہ اپنی علالت کے باعث یہاں پہ آ نہیں سکے. حضرات اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آج کی اس تقریب میں جو آخری مضمون ہے وہ میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے پیش کر دوں جو اردو دنیا کے معروف ادیب پاکستان کے صف اول کے شاعر ادیب تنقید نگار ماہر اقبالیات جناب ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب اور مورخ بھی ہیں محقق بھی ہیں. ان کا ایک مضمون ہے مختصر عربی ادب کے بڑے اسکالر اور جن کی مشہور کتاب اور پاکستان کے بڑے بڑے اعزازات اردو دنیا کے بڑے بڑے اعزازات جن کو مل چکے ہیں ان کا یہ ایک مضمون ہے جو انہوں نے آج کے پروگرام کے سلسلے میں سمجھ لیجیے کہ یہ بھیجا ہے تو لاہور سے پاکستان سے. تو میں چاہوں گا کہ وہ آپ کے سامنے پیش کریں. خورشید رضوی صاحب فرماتے ہیں کہ 1998 سے اب تک خوش قسمتی سے قریب قریب ہر سال ہی دیار حرمین میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا رہا ہے اور ہر بار جدہ میں 2-2.5 ماہ قیام بھی رہتا ہے. جدہ ہی میں محترم محمد مجاہد سید صاحب سے نیاز حاصل ہوئے اور بارہا ان کے دولت کدے پر منعقد ہونے والی ادبی محفلوں میں شرکت کا موقع ملا. جدہ کی دیگر علمی و ادبی سرگرمیوں میں بھی پے بپے ان سے ملاقات رہی اور خود انہوں نے بھی کئی بار غریب خانے کو شرف قدوم بخشا. مجاہد سید صاحب کے حسن اخلاق، علم دوستی اور ادب شناسی نے دل پر گہرا تاثر چھوڑا ہے. اب 2-1 سال ان کے لکھنؤ تشریف لے جانے کے باعث ملاقاتوں کے اس تسلسل سے محرومی ہو گئی ہے. ہر چند کے جدہ میں موجود ان کے فرزندان و نبیرگان آج بھی پوری سعادت مندی سے ان کی جلائی ہوئی شمع کو روشن رکھے ہوئے ہیں مگر خود ان کی کمی ضرور محسوس ہوتی ہے. مجاہد سید صاحب صحافت سے وابستہ رہے ہیں اور اس روایت کے امین ہیں جس میں ایک معیاری صحافی کے لیے زبان و ادب کا شستہ مذاق اور علمی و ادبی ورثے سے آگاہی ضروری خیال کی جاتی تھی. مجاہد سید صاحب اس معیار پر پورے اترتے ہیں. وہ اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان و ادب سے بھی شغف رکھتے ہیں اور اپنے مافی الضمیر کا اظہار اپنی انگریزی تحریروں میں نہایت سہولت اور خوش اسلوبی سے کرنے پر قادر ہیں. وہ 30 برس سے زیادہ عرصے تک سعودی عرب کے مشہور و معروف انگریزی روزنامہ عرب نیوز سے وابستہ رہ چکے ہیں اور اسی کے اوراق پر ادب و ثقافت سے متعلق ان کی نہایت مفید اور مؤثر تحریریں شائع ہو چکی ہیں. مجاہد صاحب ایک خوشگو شاعر بھی ہیں. ان کے 3 شعری مجموعے حرف معتبر، جہاد اور بیاض جنوں منظر عام پر آ چکے ہیں جن پر پاک و ہند کے جیت و مستند اہل نظر نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا. مجاہد سید صاحب نہ صرف سخنوری کا سلیقہ رکھتے ہیں بلکہ شعر کی پرکھ سے بھی بہراور ہے اور اس کے حسن و قبح پر ان کی نگاہ بہت دور رس ہے. چنانچہ ان کے تنقیدی مضامین شاعری کے درون و بطون میں مثمر امکانات کو بڑی کامیابی سے آشکار کرتے ہیں. جدہ میں چونکہ طویل عرصے تک پاکستان اور ہندوستان دونوں ملکوں کے شعراء سے ان کا ربط و ضبط رہا، اس لیے دونوں طرف ارتقا پانے والے فنی رجحانات سے ان کو گہری واقفیت حاصل ہے. مسرت و بصیرت محمد مجاہد سید صاحب کے ان ادبی مضامین پر مشتمل ہے جو انہوں نے وقتاً فوقتاً پاکستانی شعراء پر نقد و تبصرہ کرتے ہوئے لکھے. ان مضامین سے ان کے ہاں اردو کی شعری روایت کے رچاؤ کا اندازہ ہوتا ہے. کتاب میں پاکستان کے بہت سے معروف و ممتاز شعراء مثلا ناصر اعظمی، منیر نیازی، احمد مشتاق، احمد فراز،
اور جونیلیا وغیرہ کے فن کا جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ جائزے رسمی اور روایتی الفاظ و اصطلاحات کا کھیل نہیں، بلکہ اس امر کے غماز ہیں کہ تبصرہ نگار نے ان شعراء کے کلام کو ڈوب کر پڑھا اور غیر جانبدارانہ تنقیدی بصیرت کے ساتھ پرکھا ہے۔ تبصرہ نگار کی وسعت مطالعہ اور مشرقی سرمایہ علمی کے پہلو بپہلو مغربی، یہی سبب ہے کہ تمام تبصروں میں کہیں یکسانیت کا احساس نہیں ہوتا۔ مغربی علوم سے واقفیت ہو، ہر شاعر کے شعری امتیازات دوسرے سے الگ نظر آتے ہیں، اور تبصرہ نگار کی وسعت مطالعہ اور مشرقی سرمایہ علمی کے پہلو بپہلو مغربی اسالیب تنقید سے اس کا شغف بھی جا بجا اپنی جھلک دکھاتا ہے۔ ایک پاکستانی کی حیثیت سے محمد مجاہد سید صاحب کی یہ کتاب میرے لیے خصوصی مسرت کا باعث ہے، کیونکہ یہ ہندوستان کے ادبی حلقوں میں پاکستان کی شعری روایات کا بھرپور تعارف پیش کرنے میں نہایت کامیاب کردار ادا کر سکے۔ بہت ان کا شکریہ بھائی، یہ جزاک اللہ ہے۔ جہاں ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کی تحریر تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔